ہمارے پاس یہ آپشن ہے، اگر آج ہم دروازہ کھول دیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم 25-30 پیپلز پارٹی کے ایم این اے مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے رابطے میں؟ جی بشرطے کہ ہم انہیں گارنٹی کر دیں کہ اگلا الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز کسی طرف بھی اڑ سکتا ہے، یہ ان کے اپنے کامنٹس ہیں، نون لیگ کی طرف آ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے۔ ذاتی رائے یہ یا کوئی انفارمیشن بھی ہے؟ نہیں، میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، سیاست کا ہمیں بھی تو تجربہ ہے نا۔ تو جہانگیر ترین صاحب تو ادھر جاتے ہیں جدھر گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے۔ نہیں سر، مجھے اس پر بات کرنی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ایوری بڈی نوز کہ وہ پارٹ آف دا پروسیس وہاں ہوتے ہیں جہاں کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ آنے جا رہی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ انہیں جہیز میں ملے، وہ انہیں ورثے میں ملیں گے، جس طرح یہ وزیر خزانہ پی ٹی آئی کو ورثے میں ملے تو وہ انہیں جہیز میں ملیں گے۔ تو لیکن ابھی اس کو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا پلیز کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک یقیناً مورل کمپس ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے، اگر آج ہم دروازہ کھول دیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم 25-30 پیپلز پارٹی کے ایم این اے مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے رابطے میں؟ جی بشرطے کہ ہم انہیں گارنٹی کر دیں کہ اگلا الیکشن میں ٹکٹ دیں گے، لیکن وہاں پہ ہمارے وہ مخلص پارٹی کے لوگ بھی ہیں جو کوئی 2000 سے، کوئی 3000 سے، کوئی 500 سے ہرایا گیا دھاندلی کے نتیجے میں، لیکن وہ لوگ وفادار ہیں پارٹی کے۔ تو ہم کسی ایسے وفادار کو ذبح کر کے ایک سیاسی مصلحت کے لیے ایسے شخص کو جس نے 3 سال مزے لیے اقتدار کے، اب وہ سیاست بچانے کے لیے ہمارے ٹکٹ کو استعمال کر لے، یہ ایک بڑا مورل ڈائلما بھی ہے۔ ٹوٹل کتنے صرف ان فگر کتنے لوگ آپ سے رابطے میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے 29 کے قریب ہیں۔ 29 لوگ پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی خبر ہے۔ جی لیکن وہ سارے آپ کے ساتھ جو ہے رابطے میں۔ لیکن ہم صرف اس حد تک کنسیڈر کریں گے ان حلقوں میں کہ جہاں پہ ہمارے پاس متبادل نہیں ہے، لیکن وہاں آپ سوچ سکتے ہیں، وہاں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے اپنے مخلص نظریاتی لوگ موجود ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، وہاں پر ہم ان کو ریپلیس نہیں کریں گے، انہیں ریپلیس نہیں کریں گے۔ یہ مورلی ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ کے 30 سے زائد اراکین ان کے ساتھ رابطے میں نہیں، اگر وہ ہمارے ہوتے تو وہ ووٹوں میں ان کا ساتھ دیتے نا۔ دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر ہے۔ مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب نے ایک نئی شناخت دے دی ہے۔ 3.25 سال ہو گئے ہیں، ہمیں الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہماری جتنی کردار کشی ہوئی ہے کسی جماعت کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اس کے باوجود ہمارا ایک لوکل گورنمنٹ کا کاؤنسلر بھی نہیں ٹوٹا۔ عوام کے اندر ہماری پذیرائی کم ہونے کی بجائے پہلے سے بڑھ گئی۔ کیوں؟ لوگوں نے ہماری کارکردگی دیکھی ہے۔ لوگ اس کردار کشی کو جو عمران نیازی صاحب کرتے ہیں یا جو سپانسر کی جاتی رہی ماضی میں، اسے جھوٹ سمجھتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہماری ڈیلیوری کو، ہماری پرفارمنس کو، ہمارے کردار کو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ ہم کوئی نئے فرشتے تو نہیں، آسمان سے تو نہیں اٹھ کے ایک دم آ گئے یا مریخ سے آ گئے ہیں۔ ہم تو اسی ملک کے اندر ہیں نا۔ نواز شریف کیا ہے کیا نہیں ہے پاکستان کے ہر بندے کو اچھی طرح پتہ ہے، اس کے دشمن کو بھی پتہ ہے اور جو نواز شریف کا حمایتی ہے اسے بھی پتہ ہے۔ لہٰذا ایک ایسا شخص جو 30 سال سے عوام کے درمیان ہے، اس کی ہر اچھی بری بات لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، وہ پروپیگنڈوں سے آپ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ میرے خلاف جھوٹا الزام آپ لگا دیں، جھوٹا ناروال سپورٹ سٹی کا ریفرنس بنا دیں، میرے حلقے کے لوگوں کو پتہ ہے میں کون ہوں۔ وہ کسی ٹی وی کے ٹاک شو کو دیکھ کر مجھے ووٹ نہیں دیتے، وہ میرے کردار کو اور اپنے مشاہدے کی بنا پہ جو 30 سال کا ہے ووٹ دیتے ہیں مجھے۔ اب میں بڑے امپورٹنٹ طرف جانے لگا ہوں۔ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا سیزن کیا ہے؟ بس چند منٹ رہ گئے۔ آڈیو ویڈیو لیکس کا سیزن ہر 2-3 ہفتے کے بعد کچھ نیا آ جاتا ہے، ادھر سے ایفیڈیوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ پہلے تو یہ دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی حکومت کو ایسی چیز آتی ہے، مثال کے طور پہ اگر اس وقت آیا ثاقب نثار صاحب کی آئی، اس کے مقابلے میں ایک آڈیو لیک آ گئی۔ جی، رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آیا، پھر ایک آڈیو لیک آ گئی، تو اور پھر حکومت کے وزیر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ بھئی یہ ذرا یہ چلائیں نا، آپ یہ کیوں نہیں چلاتے؟ اس کا مطلب ہے حکومت نے سپانسر کی ہے۔ پھر اب لیٹسٹ جو چلائی مریم نواز صاحبہ کی اور پرویز رشید کی۔ اچھا، اب وہ دو لوگوں وہ جینون ہے؟ نہیں، میں اس سے نہیں کہتا کہ جینون ہے یا نہیں، ایک جواب تو لے لیتے نا پلیز۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ جینون ہے یا نہیں ہے، وہ دو لوگوں کی نجی گفتگو ہے فون کے اوپر۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ سرویلنس کون کر رہا ہے؟ قوم کا حق ہے کہ وہ جانے کہ ٹیلی فونوں کو وداؤٹ نوٹس وداؤٹ اتھارٹی کون لوگ ٹیپ کر رہے ہیں اور اس کنورسیشن کو کس طرح سیاسی مقاصد کے لیے حکومت استعمال کر رہی ہے. انتہائی غیر اخلاقی ہے, انتہائی غیر اخلاقی نہیں ہے, غیر قانونی بھی ہے, غیر قانونی ہے, غیر قانونی بھی ہے, بٹ اٹ گوز بوتھ ویز. I mean, no, it doesn't go anywhere. Sir, it goes both ways. نہیں. اگر مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں کہ یہ جج ارشد ملک صاحب سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے اس کے علاوہ میرے پاس 50 ویڈیوز ہیں, تو یہ کہنا بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے. اگر ان کے پاس ہیں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے, لیکن میرا مقصد ہے, میری بات سن لیجئے, میری اور آپ کی اگر کوئی نجی گفتگو ہے نا, that cannot be discussed on any public forum. اگر میں کوئی پبلک فورم پہ گفتگو کروں, yes, that is open to scrutiny. تو لہٰذا کسی کی اگر نجی گفتگو ہے اس کو آپ انلیگلی ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ پبلک ڈومین میں لاتے ہیں, دس انیتھیکل اینڈ دس ان لافل. اگر میں نے کوئی پبلک میں 10 بندوں کے اندر بیٹھ کے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے, میں نے کسی سیمینار میں خطاب کیا ہے, یہ کہہ دیا کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں, میں کسی پہ بھی ریلیز کر سکتی ہوں, اس کے لیے میں جواب دے ہوں, اس کے لیے میں جواب دے ہوں. وہ اس کے لیے جواب دے تو ہیں, اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. کس کے اوپر ہو سکتی ہے؟ کس کے اوپر؟ مریم بی بی نے جو کہا کہ میرے پاس اتنی ساری ویڈیوز ہیں, میں کسی کو ریلیز کر دوں. سٹیٹمنٹ آف فیکٹ انہوں نے کہی, اگر میرے وہ پاس سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے نا, ادھر انلیگل ہے. نہیں, آپ ایپلز اینڈ اورنجز تو کمپیئر نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اور آپ کی اگر ٹیلی فون پہ کوئی کنورسیشن کو ٹیپ کرے اور اسے نشر کرے اپنے مقصد کے لیے, وہ انلیگل ہے. آپ یا میں اگر یہ کہیں کہ میرے پاس کسی کی 50 ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں, دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کہ میرے پاس ہیں. اگر ہیں تو, اگر میں جھوٹی بات کروں وہ غلط ہے, لیکن اگر ہیں میرے پاس تو اس میں کیا ہے کہ میں نے اخلاقی طور پر ٹھیک ہے. وہ نہیں, کوئی اخلاقی تو اس کا اگر کسی کی چھپ کے ریکارڈنگز ہوئی ہوں گی نا سر. نہیں, وہ یا تو وہ بندہ اس کو ڈس اون کرتا نا, وہ بندہ یہاں پر بھی مریم بی بی نے ڈس اون نہیں کیا. کون سا؟ یہ آڈیو لیکس کے بارے میں. میری اگر آپ ڈس اون نہیں کیا انہوں نے. نہیں, کسی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے اس کے اوپر معذرت کریں. اسی لیے اس کا مطلب ہے آڈیو ان کی ہے. نہیں, وہ بات irrelevant ہے کہ ان کی ہے کہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ it is unethical, اور ان کی جو بھی پرائیویٹ کنورسیشن ہے وہ ان کی پرائیویٹ کنورسیشن ہے, اس کو میں ٹی وی پہ بحث ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کے اندر اگر کسی صحافی کو یہ کہا جائے کہ وہ بھونکتا ہے اور اس کو ٹوکنیاں دینی چاہیے, دیٹ از unethical. دیکھیں, جو وہ کنورسیشن ہے نا, وہ ہر روز ہر پولیٹیکل ورکر ہر تھڑے پہ بیٹھ کے یہ کنورسیشن کرتا ہے, وہ ہر ٹی وی کے پروگرام کو ڈسکس کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ کہہ رہا ہو کہ یہ کیا فضول بکواس کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہو کہ اچھا بول رہا ہے, برا بول رہا ہے. یہ this conversation takes place daily in every drawing room, on every تھڑا, on every talk show. کوئی لائک کرتا ہے, کوئی ڈس لائک کرتا ہے, کوئی اسٹرانگلی لائک کرتا ہے, کوئی اسٹرانگلی ڈس لائک کرتا ہے. یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں, حفیظ اللہ نیازی صاحب خان صاحب کے ایک پرانے ورکر بھی رہے ہیں, اس کے بعد وہ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے شو پہ ہی بول گئے کہ یہ جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لابنگ کرنے کا سلسلہ ہے, یہ صرف مریم نواز صاحبہ یا کسی ایک حد تک نہیں ہے. عمران خان صاحب مجھے خود کہتے رہے کہ آپ فلاں بندے کو فون کرو. تو یہ بات تو ایک حد تک طے ہو چکی ہے کہ لابنگ سارے ہی کرتے ہیں, کوئی ایک ٹی وی چینل کو لابنگ کرنے کے لیے لابنگ, یہ تو ایک پی آر کا حصہ ہے. دنیا میں ہر کمپنی جو میڈیا میں لابی کرنے کے لیے, انہوں نے تو لابیسٹ رکھے ہوتے ہیں. ہر کوئی لابی کرتا ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ سپیس لے سکے. ہر کمپنی نے لابیسٹ رکھے ہوتے ہیں, ہر کمپنی نے پی آر کے ایکسپرٹ رکھے ہوتے ہیں. اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کوئی غلط ہے؟ الیکشن 2023 میں سر, لاسٹ کوسچن, میرا خیال ہے کہ الیکشن 2022 میں ہوگا انشاءاللہ. اور آپ لوگ جو ہے ریڈی ہیں آنے والے عام انتخابات؟ جی, مسلم لیگ نون انشاءاللہ تیار ہے. پہلے بھی ہمیں جب پاکستان ملا تھا بہت بری حالت میں ملا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, ہمارا ویژن بھی ہے, ہمارا پروگرام بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی. اسی سچویشن کے اندر, اگر جو معیشت اس وقت ہے, اسی سچویشن کے اندر آپ کے کسی ایکسپرٹ وزیر خزانہ کو دے دی جائے, تو آپ ڈالر کو کتنا نیچے لا سکتے ہیں, روپے کو کتنا اوپر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نا, یہ چیز ان سچ سچویشن. نہیں, یہ تو میں آپ کو پھر عرض کروں, دیکھیے جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے, it will at least require 2 to 3 years a sustained hard work and effort. Absolutely. یہ 2-3 سال, اب میجک فارمولا نہیں ہے. آپ کسی کو تباہی تو بہت آسان, ہم نے جو 5 سال میں محنت سے ملک کو کھڑا کیا تھا اس پہ پانی پھیر دیا ہے, اس پورے سینٹیمنٹ کو تباہ کر دیا. دیکھیے اکانومی کے سٹرکچر سے زیادہ ضروری اس کا سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس ہوتا ہے. 2017 میں حالت یہ ہو گئی تھی, امریکہ, برطانیہ, جاپان, یورپ, ہر سفیر مجھے آ کے پوچھتا تھا, بتائیے ایکسیلنسی سی پیک میں ہماری کمپنیاں کہاں انویسٹ کر سکتی ہیں. دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن دیکھ رہی تھی.
آج دنیا پاکستان کو ایک بھیکاری کے طور پہ دیکھ رہی ہے. اتنا فرق پڑ گیا ہے, بہت بڑا فرق ہے. تو یہ جو سینٹیمنٹ ٹوٹا ہے اس کو دوبارہ بنانے میں ٹائم تو لگے گا, ریپیئر ٹائم مانگے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.